السلام علیکم، کیا حال چال ہیں سب کے؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ میرے ٹاپک کا نام ہے کیا کووڈ-19 میں اور دجال کی آمد میں کوئی کامن گراؤنڈ ہے؟ کچھ مجھے توجہ درکار ہے آپ کی، جو میری اپنی انالیسز ہیں اور جو میری اپنی تھنکنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتی جاؤں کہ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت میری آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جو بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کام ڈاؤن ہونا پڑے گا اور تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا بات ہے۔ کیا دجال کی آمد میں اور کووڈ-19 میں کوئی چیز مماثلت رکھتی ہے؟ کیا ان کے آپس میں کوئی سپلیمنٹ ہیں؟ کیا ایسی بات ہے ان کے درمیان؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ سب سے زیادہ SOPs کو فالو کرنے والے ہیں۔ تقریباً آلموسٹ ہمیں 2 ایئرز ہو گئے ہیں یہ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے سب سے پہلے SOPs کو بالکل بھی فور گرانٹیڈ نہیں لیا، اور بہت زیادہ ہم نے اس کا اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بہت اس کا خیال رکھا کہ ہم اس چیز کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اب تو سامنے آ چکی ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو بھی پتہ چل چکا ہے، ہر گلی محلے میں ہر دوسرا بندہ کووڈ-19 کا شکار ہوا ہوتا ہے جب اس کی لہر آتی ہے۔ تو اب تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے تو انکار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، سب جانتے ہیں۔ بات اب یہ ہے کہ یہ کووڈ-19 کی حقیقت کیا ہے۔ کووڈ-19 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 2019 میں یہ آیا ہے۔ اب یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچرل ہے، اس کے بارے میں تو کچھ سالوں تک پتہ چل ہی جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن کچھ جو تحقیق ہے اس کے مطابق تو یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ایکچولی کہتا ہے کہ الزام لگاتا ہے چائنا پر کہ یہ چائنا کا لیبارٹری میں میک کیا گیا ہے، اور چائنا والے الزام لگاتے ہیں امریکہ پر کہ یہ ان لوگوں کی ہے سازش۔ تو اب یہ تو بہرحال اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے اس کے اندر سچائی، یہ تو کچھ عرصے تک خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اب تو دنیا اتنی زیادہ ٹیکنیکل ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ تو چل ہی جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دجال کی آمد میں اور کرونا وائرس میں کیا چیز کامن ہے؟ بار بار میں اس کے اوپر کیوں فوکس کر رہی ہوں اور آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ تھوڑی سی اگر ہم اس دنیا کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وارز ہوتی تھیں اس کے اندر ہر کنڈا اپنایا جاتا تھا۔ جیسے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو مقابل ہوتا تھا، دشمن پارٹی ہوتی تھی، اس کے اوپر چوہے چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کا جو جراثیم ہے، اس کے بیکٹیریاز ہیں، اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو مردار جانور ہوتے ہیں وہ ان کے علاقوں میں پھینک جاتے تھے تاکہ اس سے جو ایک تعفن اور بیکٹیریاز اور اسمیل سے بیماریاں پیدا ہوں اور ان لوگوں کو نقصان ہو۔ یہ تو بڑی پرانی تاریخ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب دور اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک ایڈوانس طریقہ اپنایا ہے جو کہ کووڈ-19 کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ بہت ساری دنیا میں اموات ہوئی ہیں، بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ یہ کروا کون رہا ہے؟ تھوڑا سا اگر سوچا جائے تو اس کے بارے میں ہم بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ ہر کوئی عام انسان بھی یہ سوچ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اب آلموسٹ بہت سارے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں اور بہت سارے جو تھنکرز ہیں وہ تو اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ ایک مین میڈ ہے، اور یہ مین میڈ ہے تو انسان کو اپنی ہی تباہی کے لیے اتنی خطرناک وائرس بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور یہ تو پورے دنیا میں پھیل گیا، اور جس نے یہ وائرس بنایا کیا وہ اس کے اندر انوالو ہے؟ کیا وہ اس کی لپیٹ میں آیا؟ یہ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یقیناً سب کچھ سامنے آتا چلا جائے گا۔ بہت سارے جو مسلمانوں کے، پاکستانی بھی اور پورے ورلڈ وائڈ
عالم تھے جو ابھی موجود بھی ہیں اور کچھ فوت ہو چکے ہیں، ان کی کچھ پیشن گوئیاں ہیں، کچھ پریڈکشنز ہیں. ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے، جو ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو ان لوگوں نے دی ہیں، وہ بالکل اسی دور کے مطابق پوری اتر رہی ہیں. اور یہ آخری دور چل رہا ہے آلموسٹ کہا جاتا ہے. اب یہ تو نہیں پتہ کہ امام مہدی کو کتنا ٹائم ہے آنے کا، ظاہر سی بات ہے امام ظہور تو کریں گے، اور کب کریں گے یہ نہیں کوئی بتا سکتا، لیکن جو ہمیں نشانیاں نظر آ رہی ہیں نا وہ قریب ترین ہے. لیکن امام سے پہلے یہ بھی حدیث ہے کہ دجال آئے گا. اور آج کل بلکہ کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، زیادہ تر امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں، اس کے سارے فہرست امریکہ ہے، کیونکہ ادھر دجال کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کو لیومیناٹی کہا جاتا ہے اور کچھ اور بھی کہا جاتا ہے، وہ مجھے اب نہیں، میرے ذہن میں وہ نام نہیں آ رہا، لیکن لیومیناٹی اس لیے کہا ان کو، اس کا نام ہے، جو اس کے پیروکار ہیں اس کو لیومیناٹیز کہا جاتا ہے. بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جو سلیبریٹیز ہیں، ہالی ووڈ میں ہیں، بالی ووڈ میں ہیں، اور پاکستان کا تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سی سلیبریٹیز ہیں، سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں جو کہ لومیناٹیز ہیں، دجال کے ماننے والے ہیں، اس کے فالورز ہیں، اور وہ بہت زیادہ رچ ہیں، بہت زیادہ. اور ان کے کچھ اپنے ہی قانون اور قواعد ہیں جو کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کو پورا کرواتے ہیں اور اپنے فالورز بڑھاتے ہیں دن بدن. اس کو وہ جو ہے لومیناٹیز وہ ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے. سب سے بڑی پاور تو آج کل ان کے پاس پیسہ ہے. اور یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ پیسہ دجالی پیسہ ہے، یہ دجال دیتا ہے. اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی اختلافی رائے بھی ہے. کچھ لوگ دجال کو ایسا نہیں مانتے کہ یہ کوئی فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی پرسن ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سسٹم ہے جو دجالی ہوتا ہے. لیکن میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے تو میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ دجال ایک فزیکلی اپیرنس رکھنے والا کوئی اللہ کی مخلوق ہے، شیطان ہے، اور اس کے پاس بہت ساری پاورز ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال وہ کیونکہ وہ شیطان ہے اور سب سے بڑا شیطان ہے اور شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے وہ، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور آہستہ آہستہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ حدیث ہے، پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا کیا ہے کہ دجال آئے گا، تو وہ آ رہا ہے، وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے. اور جو آج کل یہ چل رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور نئی نئی ایپس آ رہی ہیں اور نئے نئے طریقے، آپ یہ دیکھیں ہر گھر میں یہ جو سنیک ویڈیوز ہیں، یہ جو ٹک ٹاک ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گھر بیٹھی عورتیں جو پردے میں رہنے والی بچی ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں اور بے پردہ ہوئی ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیٹی ہوئی ہیں، اٹھی ہیں، بیٹھی ہیں، ہر طرح سے وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر رہی ہیں. اور بس ایسے ہی سب چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان ہی کروا رہا ہے. اس نے ینگسٹر کے دماغوں کو کیپچر کر لیا ہے، یہی ان کی چال تھی اور یہی چل رہی ہے. لیکن جو کووڈ-19 والا اٹیک ان لوگوں نے کروایا ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، یقیناً سب کوئی بہت سے لوگ میرے سے اختلافی رائے بھی رکھیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے. جس طرح جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو مکہ اور مدینہ کے بارے میں جس طرح سے جو آج کل حالات چل رہے ہیں، سعودی عرب کے جو حالات چل رہے ہیں، طالبان کے جو حالات چل رہے ہیں، سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. ویسے تو اسلام دیکھنے میں بہت پھیل رہا ہے، اسلام بہت سارا دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دجالی ٹولہ بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کووڈ-19 آیا ہے، اس نے افیکٹ کس کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہٹ کون ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ہٹ ریلیجنز ہو رہے ہیں. ریلیجنز کون سے؟ جو آسمانی ریلیجنز ہیں، جیسے کہ جوش ہیں، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، یہ سب اسلامک ریلیجنز ہیں، اور یہی ہٹ ہو رہے ہیں. مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ زیادہ لوگ نہیں جا سکتے. کچھ عرصہ پہلے تو بالکل بند ہی ہو گئی تھی. اور اسی طرح ان کرسچینٹی کا حال ہے، اسی طرح ان جوش کا ہے بات، جو ان کے عبادت گاہیں ہیں وہ بند ہیں، اور اگر ہیں بھی، الاؤ بھی ہیں، تو صرف تھوڑے مخصوص بندے ہیں ڈفرینٹ جگہ پر.
اور گیپس کے ساتھ زیادہ آپ ادھر لوگ رش نہیں کر سکتے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ باقی تو سینما گھروں میں اور جتنے بھی ادھر کلبس ہیں اور سینما ہاؤسز ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں سب کچھ ہو رہی ہیں. الیکشنز ہو رہے ہیں اور ساری گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، کانسرٹس ہو رہے ہیں، لیکن اسکول بند ہیں، بچے ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں. ہمارا تعلیمی معیار ختم ہو گیا، ہمارا مذہبی طور پہ سارے جو ہیں معاملات اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ خاص طور پہ کوئی سوچ سمجھ کے، کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے. کوئی اٹیک کر چکا ہے ریلیجنس کے اوپر، اور اسلام کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے ہی ہے، باقی بھی سب ریلیجنس کے اوپر پرابلم آئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو آسمانی ریلیجنز ہیں نا، ان کے اوپر زیادہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ جس طرح کے دوسرے ہیں جیسے کہ ہندوازم ہے، آپ یہ دیکھیں ادھر کتنا کچھ ہوتا رہا انڈیا میں، کیسا کیسا برے حال ہو گئے. ان کا جو گنگا تھا وہ بھر گیا، ادھر جگہ نہ رہی. جو ان کے شمشان گھر تھے ادھر جگہ نہیں رہی تھی کہ وہ ادھر اپنی باڈیز کو جلا سکیں، اور اتنا برا حال ہوا. سڑکوں پہ ان کے جگہ جگہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مندر چل رہے ہیں، ان کا جو بھی مذہبی پروگرامز ہیں وہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. زیادہ تر جو ہٹ ہوا وہ اسلام ہٹ ہوا. ہمارے حرم بند ہیں، ہمارے مزارات بند ہیں، ہمارا خانہ کعبہ بند ہو گیا، جتنی بھی زیارات ہیں ایران میں، عراق میں، وہ سب بند ہو گئیں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے انسان کو پیچھے کرنے کے طور طریقے ہیں نا. یہ سب ایک پری پلانڈ ہے کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے. آپ اگر اس طرح سے جتنا آپ مسجد جاؤ گے، آپ اس طرح مذہبی مقامات پر جاؤ گے، آپ روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہو، آپ کے اندر انسانیت آتی ہے، آپ کے اندر جو آپ کی اسپرچویلٹی ہے وہ بڑھتی ہے، آپ ایک بہتر انسان بنتے ہو. اور اگر آپ نہیں، آپ اس سے دور کر دیا جائے گا آپ کو، تو ایک جانور ہی پیدا ہوں گے نا. جو آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، یہ اسنیک ویڈیوز ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ لڑکیاں، بچیاں، بچے کیا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بین ہوتا، یہ سب کچھ چل رہا ہے. بین ہوتا بھی ہے، وہ جو ٹک ٹاک بین کر دیتے ہیں تو وہ وی پی این ماسٹر ہے، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو وہ سب چل رہا ہے. پاکستان میں کیسا بین ہے ٹک ٹاک؟ کوئی بین نہیں ہے، سب چل رہا ہے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پابندیاں ہیں مذہبی. جو ہمارے سارے عقائد ہیں مذہبی، ہمارے رسومات ہیں مذہبی، سب کچھ جو ہمارا کام ہے اس کے اوپر، اور ہمارا تعلیمی نظام ختم ہوا ہے. اور یہ سب پری پلانڈ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا. اب یہ دیکھیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک اسٹرکچر بناتا ہے اور اس کے اوپر ایک اسٹیٹ چلتی ہے. جو کچھ ہمارا ہونا ہے، جو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، وہ سارا ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے. پوری دنیا میں ہی ایسا ہے کہ مذہب کے پوائنٹ آف ویو کو رکھ کر آگے ہم اپنی جو بھی ہمارے لاز ہیں، جو بھی ہمارے پرنسپلس ہیں، رولز ہیں، وہ سب بنتے ہیں. لیکن اب یہ کتنا الٹا نظام چل پڑا ہے. اب حکومت ہمیں بتا رہی ہے، اب اسٹیٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ مذہب بھی کیسے چلانا ہے، مسجد کھولنی ہے کہ نہیں کھولنی، کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، کتنے نہیں پڑھ سکتے، کتنے لوگوں کو اجازت ہے مزارات میں جانے کی یا زیارات پہ جانے کی، یا کتنے مخصوص لوگ ہیں جو کہ خانہ کعبہ جا سکتے ہیں. بہت ہی مخصوص کوانٹٹی ہے لوگوں کی جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حرم پاک میں جا سکیں، اور بہت ہی لمیٹڈ ہی لوگ ہیں جن کو اجازت ہے کہ وہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی باتیں لگتی ہیں کہ ہر انسان اگر اس کو سوچے تو دنیا جا کہاں رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. فحاشی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو مذہبی عقائد ہیں اس سے جو ینگسٹر ہیں ان کو بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے. بہت زیادہ ان کے اندر جو دوری ہے وہ لائی گئی ہے. جو ساری قید و بند ہیں
وہ مذہبی لوگوں کو ہیں۔ اسپورٹس بھی چل رہا ہے، انٹرٹینمنٹس بھی سب کچھ چل رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے۔ اور میرا تو بہت زیادہ خیال ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے جو کہ چلتا چلتا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور ان لوگوں نے پوری دنیا کے ذہنوں کو، یہ انٹرنیٹ کا جو ویب چل رہا ہے اس کے ہیلپ سے پوری دنیا کے جو ذہن ہیں اپنے مٹھی میں کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہر ڈیٹا، یہ جو فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، ایوری تھنگ، سب کچھ کہاں جاتا ہے؟ آپ بازار سے یو ایس بی لینے جاؤ، آپ کو 2 GB کی یو ایس بی یا 4 GB کی یو ایس بی ایک ایکسپینسو اماؤنٹ میں ملتی ہے، اور یہ جو آپ اتنا کچھ اپنی اکاؤنٹس میں ڈال رہے ہو اور یہ سیو ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون ہے جو اتنا انویسٹ کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ تو ہے۔ یہ سب کچھ دجالی فتنہ چل رہا ہے، دنیا بھی جا رہی ہے کسی اور طرف، سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ یہ جو کووڈ کا ایک سسٹم چلا ہے نا، یہ بالکل بہت ساری جو ہماری پرانی پیشن گوئیاں ہیں اور یہ ان کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ مجھے تو یہ 100% دجالی فتنہ ہی لگتا ہے۔ آپ مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کامنٹ کر کے کہ یہ سب کیا ہے۔ جو میرے دل کی بات تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔